بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین حضرات، بعد نماز وتر تعلیم القرآن کے سلسلے میں 30ویں پارے کے آخر کی صورتوں پر گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اور الحمدللہ اس کی تلاوت کی سعادت بھی ہم حاصل کر رہے ہیں۔ آج جو سورہ مبارکہ ہمارے سامنے ہے اس کا نام سورۃ النصر ہے اور اس میں چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں ہیں اور مفسرین کے بیان کے مطابق یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سب سے آخری سورہ ہے۔ اس سورہ کے نزول پر ہی بہت سے صحابہ اکرام خصوصاً ابن عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ یہ سورہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصتی کا اعلان کر رہی ہے، اور صحابہ اکرام بہت سے سن کر رو بھی پڑے تھے۔ مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، رمضان المبارک۔ کفر اور اسلام کی بے مثال بے نظیر جنگ ہوئی سن 2 ہجری میں، رمضان المبارک۔ عرب کے جتنے علاقے تھے، حجاز کے بھی اور پھر یمن، مصر، شام وغیرہ کے، ان علاقوں کے جو قبیلے تھے اور جو سردار تھے وہ سب کعبۃ اللہ سے عقیدت رکھتے تھے اور شہر مکہ سے ان کو ایک خاص عقیدت کے ساتھ انسیت بھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد جب مکہ میں وہ سارا ماحول پیدا ہوا اور آپ پر ایمان لانے والے آپ کے اصحاب ظلم و تشدد کی چکی میں پسنے لگے، پھر ہجرت ہوئی، پھر اہل مکہ آپ پر چڑھ کر گئے، جنگیں ہوئی۔ ان سب حالات کو یہ جو سردار تھے، یہ جو قبیلے تھے آس پاس کے ارد گرد کے علاقوں کے، یہ پورے توجہ سے دیکھ رہے تھے اور وہ اس انتظار میں تھے کہ اب یہ شہر مکہ اور یہ کعبۃ اللہ کس کے ہاتھ میں آتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ کی دعوت و تبلیغ پر ایک آدمی ایمان لے آیا، 2 آدمی ایمان لے آئے، مگر جیسی مکہ فتح ہوا یہ جو قبیلے انتظار کر رہے تھے اور حالات کو دیکھ رہے تھے، یہ جوق در جوق اسلام میں آنا شروع ہو گئے۔ قبیلے کے قبیلے اسلام میں داخل ہونے لگ گئے، بڑی تعداد میں، کہیں سینکڑوں کی، کہیں ہزاروں میں۔ تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہی خبر دی ہے، اذا جاء نصر اللہ، جب آ گئی اللہ کی مدد۔ یعنی ابھی تک یہ تھا کہ کچھ مخصوص خصوصاً اہل مکہ اور ادھر مدینہ میں یہود اور منافق یہی مقابلے پر تھے، دوسرے قبیلے دور دور سے حمایت میں تھے یا مخالفت میں تھے، ان کا عملاً کوئی رول نہیں تھا، سارا معاملہ ان تینوں سے ہی چل رہا تھا۔ ابھی اہل مکہ یعنی کفار مکہ، مشرکین مکہ، اور مدینہ کے اندر یہود کے 3 بڑے قبیلے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔
اور پھر ان دونوں کے بیچ میں کل کا کام انجام دینے والے دو رخے دوغلے منافق، اور پھر ایک طرف اہل ایمان۔ مگر جب مکہ فتح ہو گیا تو اور یہ فتح ایسی عظیم الشان تھی کہ خون بہایا گیا، نہ بستیوں کو اجاڑا گیا، کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کی مدد اس طرح سے آئی کہ بغیر کعبۃ اللہ میں، بغیر مکہ معظمہ میں خون بہانے کے، حالانکہ اللہ نے آپ کے لیے اس دن اس کو حلال کر دیا تھا، اس دن حلال کر دیا تھا کہ آج جن ظالموں، کافروں، مشرکوں کو تم تہہ تیغ کر سکتے ہو کرو، آج تمہارے لیے حرم حلال۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے چند انتہائی سخت معاندین کے عام معافی کا اعلان کر دیا، یہاں تک کہ ابو سفیان جیسا ان کا سب سے بڑا جو رہبر رہا پورے 20-21 سال، جس نے دشمنی کا حق ادا کیا، لیکن وہ جب ایمان لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ ابو سفیان کے گھر میں بھی جو داخل ہو جائے اس کو بھی امان، اور پھر وہ رضی اللہ عنہ ہو گئے۔ اور اسلام اب غالب دین کی حیثیت سے حجاز مقدس کا دین بن گیا۔ اب اعلان گویا اس بات کا ہو گیا کہ اب حجاز کی سرزمین میں کسی بھی مشرکانہ عقیدے کو نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، نہ پنپنے کی جگہ ہے۔ اور اس کے بعد سن 9 ہجری میں تو اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک اور کافر حرم کی حدود میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور الحمدللہ اس دن سے لے کر آج تک یہ حرم اللہ رب العزت کی حفاظت کے ساتھ چل رہا ہے، اس میں کوئی کافر اور مشرک داخل نہیں ہو سکتا۔ کوشش کئی بار ہوئی مگر اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی، وہ حدود حرم میں جانے سے پہلے ہی گرفتار ہو گئے، یا پھر رب کا عذاب کا کوڑا ہی ان پر برس گیا اور وہ پہنچ ہی نہیں پائے۔ کئی واقعات ہوئے ایسے۔ تو یہ تھی اللہ کی مدد کہ کل تک جو دین اور جس دین کے ماننے والے کچلے ہوئے، مسلے ہوئے، دبے ہوئے تھے، ان کی حمایت میں کوئی آواز نہیں اٹھتی تھی، آج وہ غالب ہو گئے، اور ایسے غالب ہوئے کہ ان کی غلبے کو دیکھ کر قبائل اسلام میں داخل ہونے لگ گئے، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھ لیا کہ اب لوگ فوج در فوج، جوق در جوق، گروہ در گروہ، قبیلہ در قبیلہ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ مدد تھی اللہ کی، اور فتح سے مراد یہاں مکہ کی فتح تھی، جس کی فتح نے اب اہل عرب کے تمام قبیلوں کو یہ جتا دیا اور بتا دیا تھا کہ غلبہ کس کے لیے ہے، اور عزت کے ساتھ اب جینے کا حق کس کو ہے۔ اور اسی کے لیے یہ پوری 23 برس کی محنت چلتی رہی، 13 سال مکے کے، 10 سال مدینہ منورہ کے۔ اور جب اللہ کا یہ مرکز توحید، اور یہ یوں سمجھ لو حکومت اور سلطنت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی اس پوری مملکت کا دارالخلافہ ہے اللہ کا یہ کعبۃ اللہ، دنیا کے بالکل وسط میں ہے، اس کے چاروں سمتوں سے اگر دنیا کو ناپا جائے تو وہ بالکل مرکز میں آتا ہے، درمیان میں آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس دن یہ مرکز ڈھایا جائے گا ایک حبشی کے ہاتھوں، اسی دن اس کائنات کو تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ ہے اس شہر اور اس گھر کی عظمت، بلد امین،
جہاں سب سے پہلا گھر بنایا گیا لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کے واسطے، جس کو قرآن نے بکہ کہا ہے اور جو بعد میں کثرت استعمال سے مکہ ہو گیا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ آج بھی ہمارا پاسباں ہے، ہم اس کے پاسباں نہیں رہے۔ اس وجہ سے ہم پر یہ آفتیں ٹوٹی ہیں، ورنہ اللہ نے لکھ دیا ہوا تھا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ غالب تو اللہ ہی ہوگا اور اس کا رسول ہی ہوگا۔ اور پھر ایمان والوں کے لیے بھی وہی مجدہ سنایا گیا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم سچے مومن رہو گے تو اللہ تمہیں بھی غالب ہی رکھے گا۔ ذلت و رسوائی تو تمہارے دامن کو اس وقت لگے گی جب تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر الٹے پیروں پلٹ جاؤ گے، اللہ کی آیات سے منہ موڑ لو گے، اللہ کے احسانات کو فراموش کر دو گے، دنیا پرستی میں مگن ہو جاؤ گے۔ اور پھر تیسری آیت کیا بتا رہی ہے؟ تیسری آیت بتا رہی ہے اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، اے پیغمبر آپ سے کیے ہوئے وعدے تمام ہوئے، دین کی تکمیل ہوئی، ہم نے اس دین کو غالب کر دیا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ 3 بار آیت آئی ہے، 3 بار آیت آئی ہے، اور تاریخ گواہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کا، اس وقت کا، مگر ابھی یہ پورا نہیں ہوا، ابھی پورا نہیں ہوا، یہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ تو اس دن پورا ہوگا جب مہدی علیہ السلام کی خلافت کے ساتھ ساری دنیا پر اسلام غالب آ جائے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی جو پیشین گوئی تھی اللہ نے جو کی تھی وہ تکمیل کو پہنچی تھی کہ عرب پر اسلام غالب آ گئے، مگر ابھی اس آیت کا مکمل مصداق باقی ہے۔ اسی کو علامہ نے کہا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، یہ دین تو غالب آئے گا، علی الدین کلہ، ہر دین پر غالب آئے گا، ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، مشرکوں کو، کافروں کو چاہے کتنا ہی ناپسند ہو، مگر اللہ تو اس دین کو غالب کر کے رہے گا، ایک وقت تو آئے گا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کوئی گھر ایسا بچے گا نہیں جس میں اسلام داخل نہ ہو، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے، اپنے نبی کے صحابہ کو، اور نبی اور صحابہ کے ذریعے آپ کی امت کو کیا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کے کرم، اس کے احسان پر ہی تمہارے ہر عمل کا دار و مدار ہے۔ یہ فتح و نصرت اس کی طرف سے تھی۔ چنانچہ صحابہ کا بیان ہے کہ جس وقت آپ کی اونٹنی قصوہ مکہ معظمہ کے اندر داخل ہوئی تو صحابہ کا بیان ہے کہ آپ اس قدر اللہ کے حمد و شکر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ آپ کا سر بار بار اونٹنی کے کجاوے سے لگ جاتا تھا۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ ایک مومن کو اپنی عمر کے آخری حصے میں دنیا کے بجائے اللہ کی حمد و ثنا، توبہ و استغفار میں مصروف ہونا چاہیے۔ کیا برا حال ہے ہماری دنیا پرستی اور غفلت کا کہ قبر میں پاؤں جا رہے ہیں مگر 99 کے پھیر سے نکلنے کو تیار نہیں، اس عمر میں بھی اللہ کی طرف رجوع ہونے کو تیار نہیں ہے، ڈوبا ہوا ہے دنیا پرستی۔
مال و دولت کی حرص چھوٹتی نہیں ہے، ہوس بڑھتی ہی جا رہی ہے، ہزاروں بھی بس نہیں ہو رہے، لاکھوں بھی بس نہیں ہو رہے، بس چاہتا ہے کہ یہ مال بھی میرے ہاتھ میں آ جائے، یہ مال بھی میرے ہاتھ میں آ جائے، میں یہ بھی حاصل کر لوں، میں یہ بھی خرید لوں، میں یہ بھی بنا لوں۔ بہت سے صحابہ اکرام کا یہ عمل رہا ہے، احادیث میں ثابت ہے یہ بات کہ 40 برس کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہ لوگ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں۔ ریاض الصالحین میں بھی حدیث موجود ہے، بہت سے صحابہ کرام یعنی دنیاوی کام کاج کرتے تھے مگر اس کو بالکل سمیٹ لیتے اور زیادہ وقت اپنا اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگاتے تھے۔ اور آج دیکھو اس امت کی کیا حالت ہے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورتیں، سب دنیا کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں۔ اور جیسا کہ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ جب کوئی مومن اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر دنیا کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ہاتھ باندھ دیتا ہے، یعنی اب اس کو دین کی اور بندگی کی توفیق بہت ہی کم ملتی ہے اور اس کو وقت ہی نہیں ملتا، اب وہ اسی میں پھنسا رہتا ہے۔ دیکھو اپنے نبی کو اللہ کیا حکم دے رہا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے وعدے کے مطابق اللہ کی مدد آ گئی، دین غالب ہو گیا جزیرہ عرب پر اور فتح بھی حاصل ہو گئی ہے۔ اب مکہ معظمہ جو توحید کا روحانی مرکز تھا، اللہ واحد کی عبادت کا مرکز تھا اور اسی کے لیے بنایا گیا تھا، اب وہ آج شرک کی نجاست سے، کفر کی گندگی سے پاک ہو چکا ہے اور اب آپ کی رسالت و نبوت کا فرض تمام ہو چکا ہے۔ اب آپ اپنے رب کی پاکی و حمد و تقدیس میں لگ جائیں اور اس سے اپنے گناہوں کے لیے استغفار کریں، حالانکہ آپ کے گناہ تو بخشے گئے، اس کا اعلان اللہ نے خود کر دیا کہ اے نبی ہم نے اگلا پچھلا آپ کا جو بھی گناہ ہے وہ معاف کر دیا۔ حالانکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں مگر ان کے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ ان کے گناہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ اگر اللہ کے دین کی تبلیغ و دعوت میں ذرا سی بھی اللہ کی منشا کی یعنی خلاف کوئی قدم اٹھا لیں تو وہ بھی ان کے گناہ میں شمار ہوتا ہے، گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ گناہ وہ نہیں ہوتا جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہوتا ہے، مگر ان کی اجتہادی خطا بھی جو ہوتی ہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام، کوئی گناہ نہیں کیا تھا انہوں نے، صرف خطا کیا ہوئی، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نبی اور رسول اس مقام کو چھوڑ کر ہجرت نہیں کر سکتا جس مقام میں وہ بھیجا گیا ہے۔ ہمارے نبی دیکھو، مسلمانوں کو آپ نے صحابہ کو 2 بار ہجرت کروائی حبشہ کی، 2 بار ہجرت حبشہ ہوئی، اور پھر تیسری بار جب اللہ نے حکم دے دیا کہ اب مدینہ کو دارالہجرہ بنا لو تو اس وقت ہجرت کر کے سب صحابہ جانے لگے مگر آپ وہیں رکے رہے۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آیا اس وقت آپ نے مکہ چھوڑا۔ حضرت یونس علیہ السلام سے یہ خطا ہوئی، اللہ کا حکم آنے سے پہلے اپنی قوم کے خلاف غصے میں بھر کے نکل گئے اور اللہ نے فوراً سزا دے دی، اللہ نے سزا دے دی، فوراً مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ یہ پیغمبروں کی خطا ہوتی ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو اس میں خطا کا دور دور تک بھی کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، مگر چونکہ وہ بہت اونچے اللہ کے مقرب اور بہت فضل والے اور بہت ہی عظمت والے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ خاص طور پر پیدا کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے ان کی معمولی سی غلطی یا خطا، اب اس کو غلطی اور خطا بولنا ہی خود خطا ہے کیونکہ وہ معصوم علی الخطا ہے۔ تمام نبی اور رسول ہر خطا سے معصوم ہوتے ہیں، یہ عقیدے کا جز ہے، یہ ان کے سوا کوئی معصوم علی الخطا نہیں ہوتا، مگر اللہ کے نزدیک ان کی ایسی بھول بھی، ایسی ذرا سی چوک بھی جو ہے وہ بڑے گناہ میں شمار ہوتی ہے، خطا میں شمار ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا واستغفر، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو، آپ کے گناہ ہی معاف کیے جا چکے ہیں، آپ معصوم علی الخطا ہیں تو آپ کون سے گناہ کی
اس سے معلوم، اور اپنی امت کو آپ نے کیا کہا کہ لوگوں اپنے رب سے استغفار کیا کرو، میں دن میں 70 مرتبہ اس سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ معصوم نبی اگر 70 بار مغفرت چاہ رہا ہے تو ہم جیسے گناہ گاروں کو کتنی بار مغفرت کی ضرورت ہے، ہم سوچ سکتے ہیں؟ اور کیا ہم استغفار کرتے ہیں اس کثرت سے؟ کبھی خیال آتا ہے ہم کو انہ کان توابا؟ اس لیے توبہ کرو، استغفار کرو کہ وہ رب بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ اس صورت میں گویا اعلان ہو گیا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کار نبوت اختتام کو اور اتمام کو پہنچ گیا ہے، اور صحابہ سمجھ گئے اور رو پڑے کہ اب نبی ہمارے درمیان زیادہ دن رہیں گے نہیں، کیونکہ نبی کی ذات ان کے لیے ان کی زندگی تھی، وہ نبی کو دیکھ کر جیتے تھے، نبی کو دیکھ کر مرتے تھے، نبی سے ان کو ایسا انس، ایسا عشق، ایسی عقیدت، ایسی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان کے لیے سب کچھ تھی، آپ کو دیکھ لینا ان کی عید تھی۔ جس دن انتقال ہوا وہ دن مدینہ کا انتہائی صدمے کا دن تھا، انتہائی تاریک دن تھا، غم و اندھیرے میں ڈوبا ہوا دن تھا۔ صحابہ کے دماغ معاف ہو گئے، عمر ابن خطاب جیسے مرد آہن کا دماغ الٹ گیا، غصے میں بفرے ہوئے مسجد کے صحن میں پھر رہے ہیں، جو بولے گا کہ نبی انتقال کر گئے اس کی گردن مار دوں گا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا، لوگ اپنا سب کچھ بھول چکے ہیں، کسی کو کچھ ہوش نہیں ہے، گھر کھلے پڑے ہیں، جانور کھلے پڑے ہیں، بچے رو رہے ہیں، مرد عورتیں سب بےحال ہیں۔ وہ دن صحابہ کے لیے قیامت کے دن سے کم نہیں تھا، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے جا ملے۔ لیکن اس قدر ظاہری بات ہے، جس سے جتنی شدید محبت ہوتی ہے نا، اس کی جدائی کا صدمہ بھی اتنا شدید ہو جاتا ہے۔ اور آپ کی ذات مبارک تو ان کے لیے اپنی جان اور مال سے بھی بڑھ کر تھی، اور اس کا ثبوت دے چکے تھے، اس کا ثبوت دے چکے۔ میدان احد میں ایسی جانثاری کی مثالیں صحابہ نے دی ہیں کہ اب موقع نہیں ہے ان کو بیان کرنے کہ انسان پڑھ کر اشش کر اٹھتا ہے کہ آخر یہ لوگ اپنی جان کو نبی کے مقابلے میں کچھ بھی سمجھتے نہیں تھے، تو ان کے سینے میں آخر دل کون سا دھڑکتا تھا، کس دل گردے کے مالک تھے یہ لوگ؟ تلواروں تیروں کی بارش ہو رہی ہے، سینہ تان کر کھڑے ہوئے نبی کے سامنے، تلوار آ رہی ہے، ہاتھ میں ہتھیار نہیں، ڈھال نہیں، انگلیوں پر روک رہے ہیں، انگلیاں کٹ کر گر جا رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں، نبی کو زخم نہ آئے۔ انصاری صحابی آخری لمحوں میں ہیں، لوگ دوڑ کر پہنچے، کہا کوئی وصیت، کہا بس میری قوم سے کہہ دینا کہ تمہارے جیتے جی اگر نبی کو خراج بھی آ گئی تو تم کل قیامت کے دن خدا کے سامنے جواب دہ ہوگے۔ کیا آخری لمحہ ہے، نہ اپنی بیوی بچوں کی فکر ہے، نہ اپنے گھر کی فکر ہے، نہ کوئی وصیت کر رہے ہیں تو کیا کریں، قوم سے کہہ دینا کہ اگر تمہاری رگوں میں آخری قطرہ خون موجود رہا اور اس کے بعد نبی کو خراش بھی آ گئی تو تم قیامت کے دن رسوا ہو جاؤ۔ اپنا آخری قطرہ بھی نبی کے ذات پر، نبی کی حفاظت پر بہا دینا۔ ان صحابہ کے لیے آپ کی موت، آپ کی وفات، آپ کا انتقال بہت بڑی قیامت تھی، بہت بڑی قیامت۔
اور اس سورہ کے نزول پر ہی وہ سمجھ گئے کہ اب آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے. تو اللہ نے اپنے نبی سے کیا وہ وعدہ پورا کیا. نبی پر جو لوگ ایمان لائے ان سے جو اللہ نے عہد اور وعدے کیے تھے وہ پورے ہوئے. اسلام غالب آیا، اللہ کی مدد آئی، مکہ فتح ہوا، شرک اور کفر کی نجاست سے پاک ہوا، اور لوگ جوک در جوک اس انتظار میں تھے لوگ کہ اس شہر امین اور اس رب کعبہ کے اب متولی اور منتظم اور منصرم کون لوگ ہوتے ہیں. اور جب مکہ فتح ہو کر اہل ایمان کے ہاتھ میں آ گیا تو قبیلے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. تو یہ سورہ بہت اہم سبق بتا رہی کہ ایک تو یہ کہ مدد اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، النصر من اللہ. اس کی مدد کے بغیر کوئی جنگ اور کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا، فتح حاصل نہیں ہو سکتا. دوسرے یہ کہ ایمان والوں کو جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی فضل کوئی انعام ملے ان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد و تسبیح اور توبہ و استغفار کرنا چاہیے، ورنہ شیطان نیکی اور تقوی کے ظام میں مبتلا کر کے نیک اعمال کا ستیاناش کر سکتا ہے. اور یہی چیز اللہ اپنے بندوں کے لیے پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کے آگے خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی اور تذلل کے ساتھ ہمیشہ جھکے رہیں. اور جتنا اہل ایمان اللہ کے سامنے جھکیں گے اللہ ایمان والوں کو اتنا ہی اونچا اٹھائے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کی توفیق کے ساتھ اپنی حمد و تقدیس اور اپنی گناہوں کے معاملے میں ہر وقت توبہ و استغفار کرتے رہنے کی ہمیں بھی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اب یہ پہلی آیت یہاں پر ختم ہو رہی ہے. اب یہ اگر ہم آخر میں ہا کی آواز نہیں نکال پاتے والفتح تو ہمیں اس کو پیش کے ساتھ پڑھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. والفتح والفتح. آیت پر وقف کر سکتے ہیں، اس پر لا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وقف بھی جائز ہے اور ملاتے ہوئے آگے پڑھنا بھی جائز ہے. تو اگر کوئی اس طرح نہیں پڑھ پاتا ہے اور حرف کی آواز نہیں نکال پاتا ہے آخری حرف کی والفتح، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ والفتح پڑھے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. اب یہاں بھی ویسی ہے، یہاں وقف مطلق کی علامت بھی ہے اور وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کے دیا ہوا ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقف کیا کرتے تھے اور توبہ استغفار کرتے تھے. یہ آپ کا معمول تھا. آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو بسا اوقات آپ چاہے نماز میں پڑھتے یا ویسے، تو جہاں عذاب کی آیات آتی وہاں آپ اللہ سے پناہ مانگنا شروع کر دیتے تھے. جہاں جنت اور اللہ کی رحمت و مغفرت اور بشارت کی بات آتی وہاں آپ اس سے اس کا فضل اور رحمت مانگنا شروع کر دیتے. اب وہ ہمارا معمول نہیں ہے، ایک تو ہماری زبان نہیں ہے اور ہمارا معمول نہیں ہے. وہ ایسا کرنے لگیں گے تو پیچھے سے یا تو لقمے دینا شروع کر دیں گے نہیں تو باہر فتوے دینا شروع کر دیں گے. ارے نماز میں کچھ بھی شروع کر دیا انہوں نے، نماز نہیں ہو رہی ہوتی، ایسا ہو جائے گا. یہ صورت ہے. تہجد میں آپ پڑھتے، صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ جب آپ وہ ان آیتوں پہ جن پر آپ کے بارے میں ذمہ داری کہ اے پیغمبر کیا ہوگا اس وقت جب ہم دوسری امتوں کے ساتھ آپ کی امت کو اور دوسرے انبیاء کے ساتھ آپ کو اٹھا لائیں گے اور آپ کو گواہ بنائیں گے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ایسے سانس چلتی تھی جیسے کوئی ہانڈی ابل رہی ہو.
صحابہ کرام کی بھی وہی کیفیت، اور آج بھی وہاں ہے، خصوصاً حرم میں تو ہے۔ حرم کے امام نماز پڑھاتے پڑھاتے، چاہے فرض نماز ہو، تراویح ہو، کچھ بھی ہو، اور پڑھاتے پڑھاتے اگر وہ ان آیات پر پہنچ جاتے ہیں جس میں عذاب کا ذکر ہے، اللہ کے غیظ و غضب کا ذکر ہے، اور ان کی ہچکیاں شروع ہو جاتی ہیں، پیچھے مقتدی بھی، مرد بھی اور عورتیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ایک تو، اور پھر وہاں کا ماحول، یہ قرآن ہے ہی ایسی چیز۔ سیدنا ابوبکر صدیق مکہ میں جب جو آیتیں اتری تھی، جو صورتیں اتری، وہ پڑھتے تھے تو آس پاس کے جو ان کے پڑوسی تھے انہوں نے آ کر کہا، اے ابوبکر یہ پڑھا مت کرو، یہ ہمارے گھروں پہ اس کا اثر ہو رہا ہے، لوگ بے چین ہو رہے ہیں۔ کفار، ہم مسلمانوں کے خاندانی، ہم پہ اثر ہی نہیں ہوتا، عذاب کی آیت ہو، لعنت کی آیت ہو، ہم کو تو بہترین قاری ہونا، جھوم کے پڑھنے والا، ہم جھوم رہے ہیں۔ جہنم کا ذکر ہو رہا ہے جس پر نبی رو رہا ہے، نبی کے صحابہ، جنتی صحابہ رو رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں کیا پیاری قرأت ہے، مزہ آ گیا نماز۔ ہم اپنی زبان سے بول رہے ہیں فویل للمصلین، تباہی ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ ہم کو ہوش ہی نہیں، ہم کیا بول رہے ہیں، کیا کہہ رہا ہے قرآن، ہم کیا اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں لفظ۔ سود کا مال کھا رہا ہے، کما رہا ہے، دولت بڑھا رہا ہے، اور نماز بھی پڑھتے جا رہا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جو سودی لین دین کرے کسی بھی قسم کا، وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے والا ہے۔ مرحج کو بھی جا رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، ظلماً لوگوں کا مال دبا رہے ہیں، وارثوں کا حق کھا رہے ہیں، ناحق مال دبا رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، تراویح میں بھی جھوم رہے ہیں۔ بہت شوق ہے قرآن سننے کا، حافظ بلاؤ، اچھا حافظ بلاؤ، اچھی آواز میں قرأت کرنے والا، کیا کرو گے، مزے لو گے۔ نبی اور صحابہ نبی کے، وہ تو قرآن مجید کو اس طرح پڑھتے تھے کہ اس کی ہر بات کا ان کے اوپر اسی وقت اثر طاری ہونا شروع ہو جاتا، عذاب کی آیاتوں پر وہ لرزنا شروع ہو جاتے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے، رحمت کی آیتوں پر اپنے رب سے ان کو امید بن جاتی تھی، اپنے رب سے مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ ہے قرآن مجید کو پڑھنے کا انداز، لے میں بہترین قرأت۔ ٹھیک ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت اچھی بات ہے، افضل چیز ہے، اس سے قرآن کے سننے میں، پڑھنے میں انسان کی یکسوئی بھی حاصل ہوتی ہے اور لطف بھی آتا ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اس کے مفہوم پر ہماری نگاہ ہو، اس کا اثر ہماری قوتوں پر پڑے، ہمارے دل دماغ پر پڑے اس کا اثر، یہ اصل چیز ہے۔ تو ہم کو اس ماہ مبارک میں یہ جو قرآن کا مہینہ ہے اور جس کی وجہ سے اس کو یہ برکت حاصل ہوئی ہے، فضیلت ملی ہے، اپنے رب سے ہم مانگے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں کہ تم اطلب قلبک فی ثلاثۃ مواطن، اپنے پہلو میں اپنے دل کو 3 جگہوں پر ذرا تلاش کرو ہے کہ نہیں۔ ذکر کی مجلس، جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، تو تمہارا دل اس میں لگ رہا ہے کہ نہیں، کہ تمہارا دل اچاٹ ہو رہا ہے، دور بھاگ رہا ہے اس سے۔ دوسرے تنہائی میں، جب تم اکیلے ہو، کوئی تمہارے آس پاس نہیں، اس وقت تم کو تمہارا نفس کیا بتا رہا ہے، تم کو اللہ کا خیال آ رہا ہے، اس کا ڈر محسوس ہو رہا ہے، یا اپنے آپ کو اکیلا دیکھ کر منمانی کر رہے ہو۔ تیسرے، جب قرآن کی تم تلاوت کر رہے ہو تو تلاوت میں تمہارا دل حاضر ہے کہ نہیں، تنہائی میں
ذکر کی مجلس میں اور تلاوت قرآن، ان 3 جگہوں پر اگر تمہارا دل موجود ہے، تم کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ چیزوں میں تمہارا دل لگ بھی رہا ہے اور تم اللہ کی ذات کا احساس بھی کر رہے ہو، تو پھر تم زندہ ہو، ورنہ سب سے پہلے اپنے رب سے دل مانگو کہ تمہارا دل مر چکا ہے۔ اسی کو علامہ نے اسی حدیث کا شاید مفہوم اپنے شعر میں بیان کیا ہے، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ اور وہ دعا بھی وہی ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یہی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ زندہ دل عطا فرمائے جو اس کے ذکر، اس کے خوف، اس کی محبت اور اس کی کتاب ہدایت کی تلاوت سے سرشار ہو، لبریز۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آئی اللہ کی مدد اور فتح حاصل ہو گئی اور تو نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔